اب آ جاتے ہیں جناب اس خبر کی طرف جس نے کل سے ایک واویلا جس پر مچا ہوا ہے، لوگ اس پر بات کر رہے ہیں۔ لاہور میں خاتون پولیس افسر نے جان پر کھیل کر مشتعل ہجوم سے خطاطی والا جو لباس پہنی خاتون تھی اس کی جان بچائی ہے۔ یہ عربک کیلیگرافی تھی جو کہ اس کے کپڑوں پر ہوئی تھی، اور وہاں پر موجود جو جمگٹھا تھا اس نے پتہ نہیں اس کو کیا سمجھ لیا۔ تو اے ایس پی شہر بانو کہتی ہیں کہ سمجھانے پر لوگوں نے اچھی طریقے سے تعاون کیا۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ شہر بانو آپ کا شکریہ، آپ پر ہم سب کو فخر ہے۔ بڑا اچھا لگا جب وہ ہمارے ساتھ تھیں، ٹیلی فونک گفتگو آج بھی ہوں گی، تھوڑا سا انتظار کیجئے، کیونکہ کل آپ نہیں تھی اس لیے کل میں نہیں تھی، آج پھر ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اور شہر بانو صاحبہ سے ہم نے بہت ساری باتیں آج بھی کرنی، ان کا جتنا ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے تو ان کے جذبات جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے ایک ہیرو پاکستانی کی طرح وہ سامنے آئی ہیں، لوگ اس وقت سوشل میڈیا پر ان کی بھرپور تعریف کر رہے ہیں۔ مریم نواز نے ان کا شکریہ ادا کیا، قابل تعریف ہیں وہ بالکل۔ اور اس وقت اے ایس پی شہر بانو صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ شہر بانو صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کل ہم آپ سے واقعے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد سے جس طرح سے اپریسیشن آپ کی ہو رہی ہے وہ بڑی زندہ مثال ہے۔ لیکن سب سے میرا پہلا سوال ہی آپ سے یہ ہے کہ اتنی بہادری کیا پولیس میں آنے کے بعد ہوئی شہر بانو نقوی کے اندر، یا اس سے پہلے انہیرنٹ تھی آپ کے مزاج میں کہ یہ اتنی معاملہ فہمی بھی بہادری کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کل دکھائی ہے؟ ہاں جی، بیسکلی ہماری پروفیشنل ٹریننگ کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ وی ہیو ٹو whenever we are in such a situation جہاں موب کو فیس کر رہے ہوں، ادھر fear is something, it's a natural phenomenon but it should be used in a positive manner instead of a negative manner. اور اس کے اندر بس ہمیں کچھ SOPs بتائے ہوئے which we have to strictly follow، جس کے اندر سب سے پہلے یہ کہ ہم لوگوں کو we have to engage with the crowd, we are supposed to have a dialogue with them. سیکنڈ پھر یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا ایلیمنٹ لگتا ہے جو کہ شرارت کر سکتا ہے، اس کو آپ نے آئسولیٹ کرنا ہوتا ہے۔ فرسٹ اینڈ فور موسٹ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دا وکٹم، اور جس کے اوپر کراؤڈ جو ہے وہ ٹوٹ پڑا ہے اس کی لائف اور اس کی سینکٹٹی اور اس کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جن کو ہم لوگ اسٹرنجنٹلی ریلیجیسلی فالو کرتے ہیں تاکہ سچویشن کو ہم ہینڈل کر سکیں۔ صحیح۔ اچھا شہر بانو، میں اس وقت آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہی ہوں، پہلے تو جی تسی چھا گئے ہو، جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور بطور خاتون اگر کہا جائے تو بالکل یہ ایک ایزی جاب بھی نہیں ہے، آپ نے ہر طرح کے بندے کو فیس کرنا، ظاہر ہے کچھ لوگ الٹریٹ بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کو سمجھانا سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ اب جو اپریسیشن آپ کو مل رہی ہے، جو لوگوں سے فیڈ بیک مل رہا ہے، میں نے بہت سارے ایسے آفیسرز دیکھے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے کہ وہ فیمس ہو جائیں، اور وہ تو خیر سوشل میڈیا کا سہارا بھی لیتے ہیں، لیکن آپ کا تو خیر کارنامہ اس طرح کا ہے کہ آپ کو کوشش نہیں ایسی کو کرنی پڑی کوئی ویڈیو بنا کے یونیفارم میں یا کچھ ایسی، آپ ایسے ہی ماشاءاللہ آپ کو لوگ اتنا پسند کر رہے ہیں یا پھر جان رہے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ یہ پروسیس کرنے میں I think it's going to take time because it was not something that we thought. But it was very unexpected because these faced such situations over and over again. 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے ہم نے فردوس مارکیٹ میں سیم سچویشن جو تھی وہ فیس کی تھی، اور ادھر اسی طرح چارج کراؤڈ تھا، تعداد کم تھی لیکن اسی طرح مسجد کے باہر تھا۔ سملرلی 2-3 مہینے پہلے ہم نے اچرا میں دوبارہ ایک دفعہ ایسی سچویشن فیس کی تھی۔ سو دس از پارٹ اینڈ پارسل آف اے پولیس آفیسرز لائف۔ Unfortunately, given the kind of attention, negative attention that we get, people overlook the fact کہ یہی پولیس افسر ہوتا ہے جو موب کو کنٹرول کرتا ہے، یہی پولیس افسر ہے جو رات کے 4 بجے روڈ پہ بھی کھڑا ہے، یہی پولیس افسر اور اس کا ہی جوان ہے جس کو اگر ان آئیڈینٹیفائڈ ڈیڈ باڈی مل جاتی ہے تو وہ ہفتے میں 20 جو ہیں پورے شہر کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ اپنی تنخواہ سے دفناتا ہے، اس کا کفن کا بندوبست کرتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ایک پولیس افسر کی لائف کے اندر جو بہت آسانی سے اوور لک کر دی جاتی ہے اور ان کا پتہ نہیں چلتا۔ شاید اس واقعے کے بعد ہمیں خوشی صرف اس چیز کی ہے کہ اس واقعے کے بعد لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ پولیس آفیسرز آؤٹ آف دا وے جا کے روز بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جس کے اندر ہم لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ادھر ایک میں ایڈ کرتی جاؤں، سوری فار سچ اے لانگ رپلائی، اس کے اندر یہ کہ جب ہم اس خاتون کو جلدی میں ڈرائیو کرتے ہوئے تیزی سے ایک سیف لوکیشن پہ لے جا رہے تھے نا، تو ایک گاڑی والا زور سے ہارن دیتا کہ تم لوگوں کو تمیز نہیں ہے گاڑی چلانے کی، تو اس ٹائم مجھے ہنسی آ گئی انفارچونیٹلی اتنی مشکل سچویشن میں کہ اس کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے لاہور کو کس طرح کی عجیب و غریب سچویشن سے بچا لیا ہے، لیکن اس کو یہ کہ یہ دیکھو ٹریفک کے جو رولز ہیں وہ فالو نہیں کرتے۔ تو شہر بانو ابھی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ماڈل ٹاؤن میں بھی آپ نے ایک مسجد کے باہر اس طرح کا واقعہ دیکھا اور اوور اینڈ اوور اگین آپ لوگ اس طرح کے انسیڈنٹس، اچھا فردوس مارکیٹ میں
تو مجھے یہ بتائے گا کہ آپ نے کیا اسیس کیا ہے آخر یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے یا پھر یہ کس فیز آف مائنڈ کے لوگ ہیں جو کہ آپ کو چارج نظر آتے ہیں, جو بغیر کسی تحقیق کے ایک دم سے ری ایکشن دیتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, یا پھر آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے واقعات کو کنٹرول اگر کرنا ہو تو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں امپورٹنٹ ایریا کی, وہ بہت میٹر کرتے ہیں. ہر ایک مطلب مذہب ہم سب کے دل کے بہت زیادہ قریب ہے, and we are a religious society and we should take account of it. ہم ہیں religious society. اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی ایسا ایشو جو ہے وہ اسپراؤٹ ہو جاتا ہے, تو آپ کی جو لوکل پیس کمیٹی کے ممبران ہیں, آپ کے جو امپورٹنٹ ریلیجیس اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور آپ کو کوئی ایسا پولیٹیکل فگر who holds a sway in the society اور respect in the society اور اس طرح کا انفلوئنس سوسائٹی کے اندر سب سوسائٹی میں رکھتا ہے, ان سب کو فوراً انگیج کر لینا چاہیے. جب آپ انہیں فوراً انگیج کر لیتے ہیں تو مس کمیونیکیشن پیدا نہیں ہوتی. دس از ناٹ این ایشو آف ریلیجن, دس از این ایشو آف ریلیجن بینگ ٹرانسفارمڈ in a manner کہ وہ مس کمیونیکیٹ کر کے ایک ہیرسے بن جائے, ریومر بن جائے. کیونکہ ہم لوگ جب موب سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, اس میں سے 80% کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل واقعہ کیا ہے, اور 10 یا 20 کو جس کو پتا ہوتا ہے اس کو بھی آدھا پتا ہوتا ہے. تو half truth is more dangerous than truth itself. تو یہ ایک مس کمیونیکیشن کا ایشو ہے, where you have to initiate a dialogue with the mob. بے شک آپ کو خوف آ رہا ہو, کچھ بھی ہو, وہ کرنا پڑے گا. موب کو آپ کو ڈسپرس کرنے کے لیے ڈائلاگ کرنا پڑے گا, اور ادھر یو ہیو ٹو انٹروین اینڈ پٹ یور فٹ ڈاؤن بائی گیٹنگ دا اسٹیک ہولڈرز ہو آر پریزنٹ دیئر ٹو انفلوئنس دا کراؤڈ. صحیح. اچھا, ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے اے ایس پی صاحبہ کے ایک بڑے شہر میں, وہاں کا ایک الگ ماحول ہوتا ہے. کسی اور تحصیل میں جا کر اے ایس پی کے فرائض سر انجام دینا ڈسٹرکٹ میں ایک الگ معاملہ ہے. لیکن میرا سوال آپ سے شہر بانو صاحبہ, کہ آپ نے سی ایس پی آفیسر بننے کے جو سوچا, پولیس کیوں جوائن کیا؟ ریلیٹیولی ہم نے کسٹمز میں سکون سے ایف بی آر میں کرتے ہوئے دیکھا ہے, پھر زیادہ سے زیادہ ڈی ایم جی گروپ میں بہت سے خواتین جو ہے, لیکن پولیس میں پچھلے 5-7 سال سے زیادہ. آپ کا کیوں رجحان تھا کہ میں نے پولیس میں جانا؟ بیسیکلی پولیس سروس آف پاکستان واز مائی فرسٹ چوائس, اور وہ اس وجہ سے تھی کیونکہ پچھلے 6 سال میں نے اپنا انڈر گریڈ بھی پبلک پالیسی اینڈ گورننس میں کیا ہے, اور میں نے اپنا ایم فل بھی پبلک پالیسی اینڈ گورننس میں کیا ہے. نہیں مطلب یہ سوچ آپ کو کب پیدا ہوئی کہ آپ نے اسی فیلڈ میں آگے چلنا ہے؟ A-level سے تھی. I knew in A-level, since A-levels that I wanted. لیکن شہر مانو I'm really surprised کیونکہ ہمارے ہاں, really sorry to interrupt you, کہ ہمارے ہاں پولیس کا پرسیپشن بڑا عجیب سا بھی ہے, اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ نارملی لوگ پولیس والوں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں, بعض اوقات پولیس والا روک رہا اور رکتے نہیں ہیں, بات نہیں سنتے ہیں, یا پھر ہمیں اچھے کام اور نیکی ہے because we جی اچھا میرا سوال آپ سے یہ تھا شہر بانو کہ ایک تو عوام میں جو پرسیپشن ہے نا پولیس کو لے کر, وہ بڑا نیگیٹو سا ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, ان کی بات چھوڑو, کیا سننی ہے. ایون کہ کوئی ٹریفک پولیس آفیسر بھی روک رہا ہو تو ہم اس کی وردی کا لحاظ کرتے ہوئے سم ٹائم رکتے بھی نہیں ہیں. تو آپ نے پھر بھی سوچا کہ مجھے اسی فورس کو جوائن کرنا ہے؟ ہاں جی, because we are able to influence the life of a common man directly. جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے, جب کسی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے, جب کوئی ہرٹ ہوتا ہے, مرڈر ہوتا ہے, کوئی ہینس کرائم ہوتا ہے, تو police is the first person that they go to. Our organization is the organization that they seek help from. یہ ایک ایسی نوکری ہے جس کے اندر اگر آپ جنت کمانا چاہیں تو بہت آسانی سے کما سکتے. زبردست. کوئی ویسے شہر بانو صاحبہ, اب لاہور میں تو ڈی سی بھی خاتون, اور جو چیف ٹریفک پولیس آفیسر وہ بھی خاتون, بہت سے جو ڈویژنز ہیں ان میں اے ایس پیز اور ایس پیز کے لیول میں بھی ہم نے خواتین میں دیکھا ہے کہ بہت زیادہ یہ ہے رجحان, اب خواتین ہیں انتظامی معاملات کے حوالے سے یا پولیس کے معاملات. تو شہر بانو صاحبہ, ایک چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ خواتین کے آنے کے بعد تھانوں کا ماحول آپ سمجھتی ہیں واقعی بہتر ہوا ہے, اور جو خواتین سائل ہوتے ہیں وہ ان کے لیے آنا, ان کے لیے بھی تھانے آسان ہو گئے ہیں کہ وہاں جاتے ہوئے نہ ڈر ہو نہ خوف ہو؟ سوال ریپیٹ کر دیجیے گا, آپ کی آواز کٹ رہی تھی. جی شہر بانو صاحبہ, میرا یہ سوال تھا کہ آپ کے لاہور شہر میں ڈی سی سے لے کر سٹی ٹریفک پولیس آفیسر تک سب لوگ جو ہیں وہ خواتین بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہیں, اے ایس پیز ایس پیز, تو کیا تھانوں کا ماحول بھی چینج ہوا ہے کہ وہاں سائل آئیں خواتین, ان کے لیے بھی آسانی ہو؟
بالکل ہوا ہے. ہم لوگ آپ کو اپنے تھانے جو ہے پریزنٹ کرتے ہیں انسپیکشن کے لیے ایٹ لیسٹ ان لاہور بیکاز وی ہیو ڈن اے ونڈرفل جاب ہے اینڈ آل آف دا پولیس اسٹیشنز ہیو بین رینوویٹڈ. ہمارے جو اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز ہیں ان کے جو فرنٹ ڈیسکس ہیں ان کے اوپر آپ جائیں nobody is going to very sorry شہر بانو, really sorry to interrupt you, hats off to you. کراچی سے لاہور جانا پڑے گا شہر بانو صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.